الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلات کے بعد گزشتہ جمعے کی نشست میں یہ بات عرض کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 حیثیات ہیں. ایک حضور کی بشری حیثیت، ایک حضور کی ملکی حیثیت نورانی حیثیت، اور ایک حقیقت محمدیہ. اللہ تعالیٰ نے ہر حیثیت کو معراج سے نوازا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر حیثیت کی جو پیک ہے نا، جو اس کا فائنل سٹیج ہے، اس کے اوپر پہنچانا. تو ظاہر بات ہے بنی نوع انسان کی جو پیک ہے وہ انبیاء کرام ہے، رسول کرام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کو جمع کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء کی، ان کی امامت کی، اور سب انبیاء کرام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. یہ سرکار کی بشریت کی معراج کہ عالم بشریت سارا پیچھے ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہے. دوسری حضور کی حیثیت ہے نورانی حیثیت، تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اب حضور جب بیت المعمور میں پہنچے، وہ جو فرشتوں کا قبلہ ہے، تو یہاں مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام اور جو پہلے سے نیک مومنین گزر چکے تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے وہاں جمع کیا. حضور نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، امامت فرمائی. اب حضور یہاں تک کہ سفر کو اسرا کہتے ہیں. قرآن کی اصطلاح میں سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. دوسری جو حیثیت ہے وہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ منتہا تک، اس کو معراج کہتے ہیں. یعنی عروج، اوپر چڑھ کر کے وہاں اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کرام حضور کے استقبال کے لیے بیت المعمور کے اندر جمع تھے. حضور وہاں پہنچتے، اذان کہی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، ملائکہ کی صفیں بنتی ہیں. حضور اپنی صف کے اندر تشریف فرما ہے. جبریل علیہ السلام آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، بنی نوع انسان کی فہرست میں ہوں، تو آپ کی موجودگی میں دوسرے کو حق امامت نہیں ہے. آج بھی آپ کی موجودگی میں کوئی اور مسلح امامت پر کھڑا نہیں ہو سکتا. تو سرکار نے بیت المعمور میں تمام فرشتوں کی امامت کی، 13 فرشتوں کے امام بنے، اور سرکار نے پھر وہاں اپنا تعارفی خطبہ ارشاد فرمایا. یوں سمجھیے کہ تمام ملائکہ جو نور کی مخلوق ہے سارے حضور کے پیچھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آگے، سب کی امامت فرما رہے ہیں. یہ یوں سمجھیے کہ حضور کے نوری حیثیت کی معراج ہے کہ تمام جو نور ہے وہ پیچھے اور سرکار آگے. سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو جبریل رک کے، تو جب وہ رک کے حضور ان سے پوچھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، چو در دوستی مخلصم یافتی
انعالم سے صحبت چرا تافتی، یعنی جبریل سے حضور پوچھتے ہیں کہ مکے سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر بیت المعمور تک، وہاں سے لے کر سدرہ منتہا تک، کیا ہماری سنگت میں کوئی فرق ہے؟ کیا میری دوستی کے اندر تمہیں کوئی شک و شبہ ہے کہ اب تم آگے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہو، آدھے راستے چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ تو حضور فرماتے ہیں چودہ دوستی مخلصاً یافتی، جب تو نے اپنی دوستی کے اندر مجھے مخلص پایا ہے، اخلاص والا پایا ہے، کوئی غلطی نہیں دیکھی، انعام صحبت چرا تافتی، تو اب میری صحبت سے تو اپنی باغ پیچھے کیوں موڑتا ہے، اپنی مہار پیچھے کیوں موڑتا ہے، آگے چل۔ جبریل عرض کرتے ہیں اگر یک سرے منہ برتر پرم، اگر میں ایک بال بار اس مقام سے آگے جاتا ہوں، بسوز تجلا بسوزت، فروغ تجلا بسوزت پرم، تو تجلیات الہی کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، اس سے میں آگے نہیں جا سکتا، یہ میری آخری سرحد ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ نور کیا بلکہ نوریوں کا بادشاہ، نوریوں کا امام، نوریوں کا سربراہ، اب وہ پیچھے رہ گیا، سرکار آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب اگلا سفر جو ہے وہ سرکار کی تنہائی کا سفر ہے، یعنی حضور اکیلے تشریف لے جاتے ہیں۔ کہاں تک پہنچے؟ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ یہ جو آپ کی معراج ہے یہ حقیقت محمدیہ کی معراج ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوعیت ہے، جو حقیقت ہے، اب یہ اس کی معراج ہے۔ اور حضور کی حقیقت کیا ہے اس کو صرف اللہ جانتا ہے، اور یا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اللہ یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اسی لیے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے فرمایا تھا کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، یا میرا رب جانتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے۔ اب آگے جو معراج کا حصہ ہے جس کو عروج یا اعراج کہتے ہیں، وہ حضور کی حقیقت کی معراج ہے، یعنی بارگاہ احدیت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر بے کیف اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اللہ کے کلام سے متکلم ہوئے، اور بے پایا نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نوازا۔ اور اسی ایریے میں جب حضور واپس تشریف لانے لگے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میں واپس جاؤں گا اور اپنا یہ روداد سفر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اتنا کمال اور عظمت عطا فرمائی ہے، جب میں اس کا ذکر کروں گا، اظہار کروں گا، تو امت مجھ سے پوچھے گی نہیں یا رسول اللہ اتنے دور ہمارے لیے آپ کیا لائے؟ تو اے باری تعالیٰ میری امت کے لیے بھی کچھ تحفہ ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی، 24 آور میں 50 نمازیں۔ حضور کا دل چاہتا تھا کہ یہ تھوڑی ہیں، بس زیادہ ہونی چاہیے۔ حضور بڑے خوشی خوشی تشریف لاتے ہیں، اور واپس جب چھٹے آسمان تک پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام آگے، یعنی انبیاء کرام جب حضور مسجد اقصیٰ سے جاتے ہیں تو کچھ انبیاء کرام پہلے آسمان پر، کچھ دوسرے پر، کچھ تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر انبیاء کرام موجود تھے حضور کا استقبال کرنے کے لیے۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو حدیث کے اندر باقی انبیاء کا ذکر نہیں ہے کہ واپسی پر آپ کی کس کس سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اب وہ اس انتظار میں تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی زیارت کے لیے، اس کے ہم کلام ہونے کے لیے کوطور پر گیا تو سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ موسیٰ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ،
پہلے آپ یہ کام کریں نا کہ نالین مبارک اتار کا تشریف لائیں، اس لیے کہ یہ پاکیزہ جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ جاتے ہیں، جس جگہ کو آپ پاکیزہ سمجھتے ہیں، ستھری حالت سمجھتے ہیں، تو وہاں جوتے اتار کر جانا چاہیے۔ جوتوں کے ساتھ وہاں جانا بے ادبی تصور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں جوتے اتار کر آتے ہیں، کسی دربار میں جاتے ہیں بزرگوں کے آستانے پر تو جوتے اتار کر جاتے ہیں۔ اصل اس کی یہ ہے کہ پاکیزہ جگہ جائیں تو جوتے اتار کر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ فخلا نعلیک، آپ اپنے دونوں نالین مبارکین اتار دیں، انکا بالوادی المقدس سے طویٰ، آپ ایک مقدس وادی کے اندر تشریف لائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال تھا کہ میں شرف ہم کلامی کے لیے کوطور پر گیا تو پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کیا کہ مجھ سے جوتے اتروائے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ مجھ سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو پہلے آپ نے 1 مہینے کے روزے رکھنے۔ اصل وجہ یہ ہے انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، یعنی 2 چیزوں سے مل کر انسان بنا، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم کا تعلق زمین کے ساتھ ہے جی، کثافت کے ساتھ ہے، اور جسم کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، یعنی اللہ ہی عالم خلق کا بھی مالک ہے اور عالم امر کا بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم خلق اور ہے، عالم امر اور ہے۔ عالم خلق کثیف ہے، فزیکل ہے، اور عالم امر جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ کثیف نہیں ہے بلکہ لطیف ہے۔ انسان 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے، جسم سے اور روح سے۔ دونوں آپس میں اپوزٹ ہیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک جگہ آگ اور پانی یہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے دونوں اپوزٹ چیزیں، ایک کا تعلق کثافت کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق لطافت کے ساتھ ہے۔ جسم کا تعلق ایک اور عالم کے ساتھ ہے، روح کا تعلق ایک اور عالم کے ساتھ ہے۔ اب جسم کے تقاضے اور ہیں، روح کے تقاضے اور ہیں۔ اب اس جسم کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو غذا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے۔ اگر آپ غذا نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ جسم کمزور ہو جائے گا، پھر یہ جسم بیمار بھی ہوتا ہے۔ کبھی کوئی بیماری، کبھی سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کبھی پیچس لگ رہے ہیں جناب، کبھی قبضی ہو رہی ہے، کبھی کئی بیماریاں آتی ہیں، تو جسم بیمار بھی ہوتا ہے، پھر اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب دوسری چیز ہے روح۔ روح کے تقاضے اور ہیں، جسم کی غذا اور ہے اور روح کی غذا اور ہے۔ جسم کو غذا نہ پہنچے تو جسم کمزور ہوتا ہے، روح کی جو غذا ہے اگر وہ غذا اس کو نہ پہنچے تو روح کمزور ہوتا ہے۔ اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ کرے جسم کو بھی توانا رکھے، روح کو بھی توانا رکھے جی۔ جو جسم کی غذا ہے وہ جسم کو پہنچائے، جو روح کی غذا اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی پراپر غذا پہنچنی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف جسم پروری پا رہے اور روح کو بھول جائے، یا صرف روح کی طرف توجہ کرے اور جسم کو بھول جائے۔ ان دونوں کے تقاضے ہیں۔ اب بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے روح جسم فرما ہوتا ہے، روح کمزور ہوتی ہے۔ اب اپنے تقاضے لاتا ہے۔
اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور اللہ سے ملاقات کے لیے جسم کا مضبوط ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ روح کا مضبوط ہونا، طاقتور ہونا، قوی ہونا ضروری ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کریں کہ پہلے 30 دن روزے رکھیں۔ اب جب آپ روزے رکھتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم آپ کا کمزور ہوتا ہے لیکن روح طاقتور ہوتی ہے، تاکہ آپ کے اندر وہ قوت پیدا ہو۔ چنانچہ آپ نے 30 دن روزے رکھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب آدمی روزے رکھتا ہے تو جسم کمزور ہوتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منہ کے اندر ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی کھاتا پیتا رہے نا، پانی پیتا رہے، کچھ کھاتا رہے تو معاملہ فریش رہتا ہے جی۔ اگر کافی دیر کھانا پینا کچھ کرنا بھول جائے تو منہ کے اندر وہ معدے کے بخارات آتے ہیں اور منہ کے اندر ایک خاص قسم کی بدبو پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں یا دکانوں پر جاتے ہیں تو آپ کو ماؤتھ واش بھی ملتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کچھ ملتا ہے۔ اور ہمارے یہاں گاؤں دیہاتوں میں عام طور پہ لوگ جب کسی محفل میں جاتے تو منہ میں لونگ رکھ لیا، الائچی رکھ لی، وہ بھی ماؤتھ واش ہے۔ یعنی تاکہ مطلب ہے کہ دوسرے آدمی سے بات کریں تو اس کو بدبو نہ آئے۔ اور واقعتاً بعض آدمی کے اندر ایسی بیماری ہوتی گندا دہانی کی، جو منہ میں بدبو آتی ہے۔ عربی میں اسے بخر الفم کہتے ہیں اور اردو فارسی میں گندا دہانی کہتے ہیں، یعنی منہ کے اندر جیسے ہمارے یہاں بغل گن نہیں ہوتی۔ بعض آدمی اگر ایک دن غسل نہ کرے تو جسم سے بدبو آتی ہے، پسینے سے بدبو آتی۔ بعض بندے وہ کہ مہینہ مہینہ نہ نہائے تو جسم میں بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ جسم کے اندر پسینے کے اندر جو تعفن پیدا ہوتا ہے یہ کچا پیاز کھانے سے، لہسن کھانے سے، مولی کھانے سے پسینے کے اندر بدبو پیدا ہوتی، جسم کے اندر بدبو آتی ہے۔ اگر پیاز آپ پکا کر کھائیں، لہسن پیاز پکا کر کھائیں، مولی پکا کر کھائیں تو پھر اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ والا عام طور پر جب آدمی پورے رمضان میں پورا دن روزہ رکھتا ہے نا تو شام روزہ کھولنے سے پہلے اس کے منہ سے یعنی بدبو آتی ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ روزہ رکھتا ہے اور میری رضا کے لیے دن میں کچھ کھاتا نہیں ہے، کچھ پیتا نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے منہ کے اندر ایک سمیل پیدا ہوتی ہے جو ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے جتنی روزے دار کے منہ کی وہ بدبو پسند ہے نا، اتنی مسک کستوری بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پورا مہینہ روزہ رکھا نا، اب روزہ رکھنے کے بعد جب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، اب اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو خوب غسل کیا، نہائے، دانت وانت صاف کیے، مسواک کی، پورا صاف کیا، بتا کہ ایسے نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے جب بات کروں تو یہ میری سمیل کہیں تک پہنچے۔ ان کا خیال تھا جب یہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ مجھے تو وہ پسند تھی جو آپ دور کر کے آئے، اب ایسے کریں 10 اور رکھو آتے ہوں، ایک کلی شلی کر کے تو دانت صاف کر کے نہیں آنا، سیم پوزیشن میں تشریف لانا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے کے لیے گئے تو پہلے اللہ نے کیا کیا؟ جوتے اتروائے، پہلے روزے رکھوائے نا۔ میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو روح کو مضبوط کر کے آئے، روح کو طاقتور کر کے آئے۔ اور روح کیسے طاقتور ہوتی ہے؟ اللہ کی اطاعت سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے آپ کی روح جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ جسم کی غذا اور ہے اور روح کی غذا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ذکر الہی ہے۔
قرآن کا پڑھنا یہ روح کی عبادت ہے، دروشی کا پڑھنا یہ روح کی عبادت ہے، وظائف کرنا یہ روح کی عبادت ہے، نماز روزے شریعت پر پابندی کرنا یہ روح کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ انتہا سور رکھوائے اور یہ فرمایا کہ اب وہ جو پہلے آپ نے کام کیا وہ نہیں کرنا، منہ صاف صاف کر کے نہیں آنا، مجھے تو وہ پسند ہے۔ چنانچہ اللہ کی بارگاہ میں گئے جی، اللہ نے کلام کیا شرف، اور یہ سب قرآن بیان کر رہا ہے جی، میں حدیث یا کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا۔ جوتے اتروانے کا ذکر قرآن میں ہے، روزے رکھنے کا قرآن میں۔ آپ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی سے مشرف ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے جب کلام کیا وہ اللہ کو دیکھ تو سکتے نہیں تھے، سوچنے لگے جس کے کلام کے اتنا اندر لطف ہے، اتنی کیفیت ہے، اس کی ذات، اس کا حسن کیسا ہوگا۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب آرینی، اے باری تعالیٰ جب اتنے دور تو نے بلوا لیا، جوتے بھی اتروا لیے، روزے بھی رکھوا لیے، تو آپ کم از کم اپنا دیدار ہی کرا دیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی، ہاں یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کی ہمت نہیں ہے، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ سوچتے ہیں شب معراج، چھٹے آسمان پر ہیں، حضور کے استقبال کے لیے گئے، باقی انبیاء کرام استقبال کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس انتظار میں کہ میں جب اللہ سے کلام کرنے گیا تھا تو پہاڑی پر گیا تھا، اور وہاں بھی جانے سے پہلے اللہ نے روزے بھی رکھوائے، جوتے بھی اتروائے۔ اب یہ جو ہے نہ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھوائے، کوئی ایسی کنڈیشن ہی ہے، گھر کے اندر موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت بھیج کر ان کو بلایا، اور قطور پر نہیں بلکہ عرش الہی سے ماورا۔ تو آپ وہ سوچ رہے تھے کہ ان کو کیا ملتا ہے، انتظار میں تھے جو اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام کے ساتھ ان کو بلایا، یہ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے نعمتیں لے کر آئے ہوں گے، انتظار میں۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے، اللہ کو تو نہیں دیکھا تھا نا، سوچنے لگے چلو ان آنکھوں کو ہی دیکھ لوں کہ جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا۔ وہ حضرت عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نا کہ تو ملیا تو دل بھر ملیا، ہن آساں لگ پئیاں ہے جی، وہ کیسے ہے، جنی اکھی یار نہ دتا وہ اکھی تک لیاں، یعنی جن آنکھوں نے نہیں دیکھا یار کو دیکھا ہے نا، وہ میں نے دیکھ لی ہے۔ تو ملیا تے ساجن ملیا، ہن آساں لگ پئیاں، آپ ملے تو پر وہ دن آئے گا اللہ سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ انتظار میں تھے، چلو ہم نے نہیں دیکھا، جو دیکھ کر آیا اس کو دیکھ لیں گے۔ اب انتظار میں حضور تشریف لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اچھا جی کہ لبا دے بھائی اتنے دور گئے ہو تو کیا لائے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ نے بڑا کرم کیا، مجھے تو جو دینا تھا وہ دیا، میری امت کے لیے اللہ نے 50 نمازیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام بطور ہمدردی کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو بھی اس قوم کا تجربہ نہیں ہے، مجھے تجربہ ہے، میں اس قوم کے ہاتھ چڑھا ہوں نا۔ تو کبھی ایسے ہوتا پانی پینے کا معاملہ، آج کہتے ہیں نہیں جی ہم ایک جگہ سے پانی نہیں پی سکتے، ہمیں پانی پلائے، وہ 12 چشمے جاری کیے، ایک چشمہ کہتے نہیں، ساڑھے 12 قبیلے، اساں ایک دوسرے پانڈے کدے نہیں پانی پیتا، اور ہم بھی اس سے کم نہیں ہیں۔ ہمارے گھر میں پتہ کیا ہوتا ہے، وہ ٹیبل پر جتنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا کھانا کھانے، اتنے گلاس ہوتے، اتنی پلیٹیں ہوتی ہیں، ہم بھی ان سے کم نہیں ہیں۔ جبکہ سرکار فرماتے ہیں سور المومن شفا، مسلمان کا جھوٹا شفا ہے۔ حضور کی سنت یہ ہے
کہ 5-10 آدمی مل کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے، ایک ہی گلاس سے پانی پیتے ہیں. ہم جو پیو کا گلاس ہو رہے تو پترے نہ ہو رہے تو جنے نہ ہو تو زنانی نہ ہو جنا. ہم ایک گلاس بھی نہیں رکھ سکتے جی، گلاس بھی وقت کر رکھے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم ایک کنویں سے کیسے پانی پی سکتے. اچھا ہمارے لیے علاقہ 12 قبیلے جی. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر 12 چشمے. اب پھر پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے دریا ہے، تو ایک راستہ نے مدارو نہ کیسا ایک کنویں تو پانی کدے نہیں پیتا تھے گراج لگا کس طرح نہیں. 12 سڑکیں ہونی چاہیے. پھر 12 سڑکیں بھی بنی ہیں. پھر جناب ہم جاتے ہیں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ جو سورج کی دھوپ ہے برداشت نہیں کر سکتے، یہ سایہ بھی ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ بھی کیا ان پر. یہ سب قرآن بیان کر رہا ہے. پھر کہتے ہیں سارے کو ہانی روٹی نہیں پکتی ذرا، سانو پکا پکا ہے ملنا چاہیے، وہ بھی ملا. حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس قوم کی ہر بات کو میں نے مانا. جب میدان تی میں پہنچے نا تو میں نے ان سے کہا آپ اپنے گھر آپ چھڑوائیں گے، یعنی کافی عرصہ مصر میں رہنا تو شام میں واپس آئے. آپ کے گھروں پر، آپ کی زمینوں پر، آپ کی پراپرٹی پر جباری نے قبضہ کر لی ہے. اب سارے کام تو میں نہیں کر رہا. اب آپ بھی کچھ ہمت کریں، ان سے جنگ کریں اور اپنی زمینوں کا قبضہ چھڑوائیں، اپنے مکان ان سے آزاد کروائیں. کہتے نہیں فقاتل انت و ربک، اے موسیٰ تانوں بہت شوق ہے نا تو تواڈے رب نو کو وہ بھی لڑے تو تسی بھی لڑو. نحن ہاؤنا قائدون، ہاں جی ہم یہاں بیٹھ کر کمنٹری کریں گے، تماشا دیکھیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس قوم نال میرا واسطہ پیا، اس قوم نے 50 نمازاں نہیں پڑھی، بڑا مشکل ہے. واپس جاؤ تو کچھ کاٹ کراؤ. حضور نے سوچا وہ مشورہ تو بڑا اچھا ہے. حضور واپس اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا کیسے آنا ہوا. عرض کرتے باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ یہ 50 ہے نا تھوڑی کم ہو جائے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے پانی کاٹ 45. بڑے خوش ہو کے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. 5 نمازیں مطلب ہے کہ وہ کم کر دی. واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام انتظار میں پوچھتے ہیں جی کیا ہوا ہے. اگے جی 45 رہ گئی. انہوں نے کہا جی یہ بھی بہو یہ بھی کاٹ کرا. پھر کے غزے کے 9 بار کے 9 ٹائم اور ایچ ٹائم 5 لیس ہوتی گئی جی. اب 9 دفعہ گئے تو 9 5 45 کم ہوگی، باقی رہ گئی 5. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ بھی زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام تجربہ سی نا. اے کسی بندے کو پوچھو 5 وقت نماز پڑھنے ہو جی پڑھنے کدے کدے کو رہی جانی جناب تے فلانی رہی جانی فلانی. موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ قوم یہ 5 بھی مشکل سے پڑے گی. تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ ایک بار پھر جائیں تھوڑی اور کم کرائیں. حضور نے فرمایا اس ذریعہ تم نے کیا مجھے اپنے رب سے حیا، یعنی بار بار جانا مناسب نہیں ہے. وقت ہو گیا ہے، پروگرام بڑا مزیدار چل رہا ہے. باقی باتیں آئندہ جو میں عرض کروں گا. اٹھیے سنتے پڑے. اگر آپ کو انتظار ہے کہ آگے کیوں ہوا تو پھر اگلے جمعے 12:30 تو پہلے پہنچے تو پھر تم